انسانی جسم میں ہونے والے تمام خطرناک سرطانوں میں سے چھاتی کا سرطان بھی ایک ہے جو ہر روز ساری دنیا میں لاکھوں خواتین کو متاثر کر رہا ہے اور عورتوں کے شرح اموات میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب بنتا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر چھاتی کے سرطان کی تشخیص اس کے ابتدائی مراحل میں ہو جائے تو 98% مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ میری عمر میں ہم بریسٹ کینسر کے بارے میں سوچتے بھی نہیں اور نہ اس کے منفی اثرات سے واقف ہیں۔ میری عمر 24 سال ہے اور اب میں بریسٹ کینسر کے بارے میں بہت کچھ جاننے لگی ہوں۔ میرا نام غزالہ ہے اور میری عمر 45 سال ہے۔ مجھے حال ہی میں بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ ارلی ڈیٹیکشن کی وجہ سے میرا علاج ممکن ہوگا اور انشاءاللہ میں بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گی۔ میری عمر 60 سال ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بر وقت تشخیص کے باعث میرا علاج ممکن ہو سکا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے زندہ ہوں۔ انسانی جسم میں ہونے والے تمام خطرناک سرطانوں میں سے ایک چھاتی کا سرطان بریسٹ کینسر بھی ہے جو ہر روز ساری دنیا میں لاکھوں خواتین کو متاثر کر رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی اس کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چھاتی کے سرطان کے باعث ہونے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کے لیے چھاتیوں کا باقاعدگی سے معائنہ بہت ضروری ہے۔ اس معائنے کے ذریعے سرطان کا ابتدا میں ہی سراغ لگایا جا سکتا ہے اور فوری علاج کے ذریعے سرطان کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین یہ کہتے ہیں، ایک متواتر اندازے کے لحاظ سے اس وقت پاکستان میں خواتین میں بریسٹ کینسر 1 لاکھ میں سے تقریباً 74 ہر 74 خاتون کو بریسٹ کینسر ہوگا۔ یہ شرح انسیڈنس جو ہے کینسر کا یہ انڈیا سے کہیں زیادہ ہے، اور اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جن خواتین کو بریسٹ کینسر کی ڈائگنوسس آتی ہے ان خواتین زیادہ تر ینگ ہوتی ہیں اور ینگ بچوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ چھاتی کے سرطان سے جو جسم میں تبدیلی آتی ہے اگر اس کو پہلے ہی معائنہ کیا جائے اور اس کو ابتدا میں ڈائگنوسس کیا جائے تو اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی خاتون کو اپنے چھاتی میں کوئی ایسا سمٹم محسوس ہوا ہے جیسے کہ درد محسوس ہونا، کوئی گٹھلی محسوس ہونا، نپل سے پانی آنا، بریسٹ کینسر پر سرخی محسوس ہونا، بوجھ محسوس ہونا، تو وہ ان سمٹمز کو، علامات کو پالے نہیں۔ جیسے ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کو فوراً جا کر اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ سینے میں دیکھنے سے صرف کیا تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں کہ دونوں بریسٹ کی سائز ایک ہی ہے، اگر ایک کی سائز میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی ایک علامات ہو سکتی ہیں۔ دونوں نپل ایک ہی لیول پہ ہیں، اگر اوپر نیچے ہوں تو بھی ایک باعث ہو سکتا ہے۔ نپل کے اندر اگر ریسنٹ چینج آپ نے محسوس کیے کہ اندر کی طرف دھس رہا ہے یا نپل سے کوئی زخم ہے جو کہ مسلسل ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، بلڈ اسٹینج نپل سے ڈسچارج کا آنا، اور اگر کوئی بھی ایک حصہ آپ کو لگتا ہے کہ اندر کی طرف دھس رہا ہے یا پورا کھال آپ کو سوجن نظر آ رہی ہے کہ جیسے نارنگی کے چھلکے ہوتے ہیں، یا اگر آپ کو بغل میں کوئی موٹے گلینڈز نظر آئیں تو یہ علامات کینسر کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ ان عوامل میں سے کسی ایک کی بھی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھاتی کے سرطان بریسٹ کینسر میں مبتلا ہیں، مگر کسی بھی تبدیلی کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں۔ کسی بھی ممکنہ تبدیلی کے پیش نظر آپ کا کلینکل معائنہ، کلینکل ایگزامینیشن کیا جائے گا اور آپ کی چھاتیوں کا ایکس رے جسے میموگرام کہتے ہیں لیا جائے گا۔ وہ عوامل جن کے بنا پر چھاتی کے سرطان کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ان میں وہ خواتین جن کے پیریڈز یا حیض جلدی عمر میں شروع ہوتے ہیں اور دیر سے ختم ہوتے ہیں، تاکہ ان کے جو منتھلی سائیکل ہے وہ پرولونگ پیریڈ کے لیے ملتے ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کا پہلا بچہ جو ہے دیر سے پیدا ہوتا ہے 35 سال کے بعد، یا وہ خواتین جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، ان کے بھی بریسٹ کینسر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ جن کی فیملی میں کسی کو بریسٹ کا کینسر ہو، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہوتا ہے۔ ادھر فیملی سے مراد امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں، جیسے ماں، بہن
ان کے ہونے سے رسک بڑھ جاتا ہے. ایج بائی اٹ سیلف، عمر بائی اٹ سیلف از دا بگیسٹ رسک فیکٹر. جیسے جیسے خواتین کی عمر بڑھتی ہے عموماً 50 سال کے بعد بریسٹ کینسر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. اگر ہارمونس کا ایکسپوجر ہو، کسی نے ہارمون تھراپی لی ہو جو کہ عموماً مینوپوز ہونے کے بعد، سائیکلز ختم ہونے کے بعد 50 سال کی عمر میں عورتیں کچھ ہارمونس لیتی ہیں اپنے آپ کو ینگ رکھنے کے لیے، یا کچھ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں، ہاٹ فلیشز ہوتی ہیں، اس کے لیے ہارمون تھراپی لیتی ہیں، تو اگر اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو اس سے بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. جو خواتین پہلے کسی بریسٹ سرجری کا کرا چکے ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہر قسم کی وہ سرجری جس میں بایوپسی میں کوئی رسک آیا تھا، ان کو کینسر ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جو خواتین کسی وجہ سے کسی بھی عمر میں کسی بھی بیماری کی وجہ سے اگر اس طرف ریڈیشن لگا چکے ہوں، ان کا رسک بڑھ جاتا ہے. جن خواتین کو بہت کسی وجہ سے، یا یہ جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کہتے ہیں، یا بہت زیادہ کانٹراسیپٹیوز فار ایئرز ٹوگیدر لے لیں، ان کو بھی ایک رسک زیادہ ہو جاتا ہے. جن خواتین کا وزن زیادہ ہو، موٹاپا بھی ایک رسک فیکٹر ہے. یا وہ خواتین جن کی غذائیں بہت زیادہ کھانے میں مرغن غذاؤں کا استعمال زیادہ ہو، وہ بھی رسک بڑھ جاتا ہے. اور وہ خواتین جن کو خود ایک طرف بریسٹ کینسر ہو چکا ہے، ان کے بھی دوسری طرف بریسٹ کینسر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. جو ہماری مضر چیزیں جو ہر چیز کے لیے مضر ہیں، جیسے سگریٹ اسموکنگ ہے، الکوہل ہے، یہ بھی ایک بریسٹ کینسر کا رسک ہے. اگر آپ کو ان عوامل کے بنا پر خطرہ ہے تو نہاتے وقت اپنی چھاتیوں کا معائنہ ضرور کریں، اور اگر عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو سال میں ایک دفعہ میموگرافی ضرور کرائیں. اس مہلک بیماری سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا معائنہ خود کیا جائے. آپ ہر ماہ اپنی چھاتیوں کا معائنہ کریں. اگر کوئی تبدیلی محسوس کریں تو اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں، کیونکہ بروقت تشخیصی علاج کی ضمانت ہے. چھاتی کے سرطان کی تشخیص کے 3 طریقے ہیں. ایک ڈاکٹری معائنہ، اس سے ہمیں ڈاکٹر، ایک ماہر ڈاکٹر معائنہ کر کے کسی حد تک اندازہ لگا لیتے ہیں گٹھلی کی ساخت دیکھ کے، یا جو بھی بریسٹ میں تبدیلی آتی ہے کہ یہ تبدیلی کینسر کا باعث ہے یا نہیں ہے. دوسرا چیز جو ہے، ہم الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے کی مدد لیتے ہیں، اسپیشل ایکس رے بریسٹ کا جس کو میموگرام کہتے ہیں. ان سے ہمیں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کینسر کی گٹھلی ہے یا نہیں ہے. میموگرام عام طور پہ 2 سال پہلے ڈائگنوز کر لیتا ہے، جبکہ گٹھلی اتنی چھوٹی ہے کہ انسانی انگلیاں اس کو محسوس نہیں کر سکتی ہیں. اور یہ بڑے ممالک میں، اور ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ اسکریننگ کے طور پہ اس کو استعمال کریں. اپنے آپ کو آئینے میں اچھے طریقے سے دیکھنے کے بعد اب اپنے بریسٹ کو اپنے ہاتھوں سے فیل کر کے دیکھیں کہ آپ کو کوئی گٹھلی تو نہیں معلوم دے رہی ہے. سیدھے بریسٹ کا معائنہ الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور الٹے کا معائنہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. جس بریسٹ کو دیکھنا ہو وہ ہاتھ اوپر لے جا کے رکھیے، اور اپنے انگلی کے 3 پوروں سے فیل کر کے دیکھیں کہ آپ کو کوئی گٹھلی تو نہیں فیل ہو رہی ہے. کوشش یہ کریں کہ ایک سسٹم بنا لیں کہ باہر کی طرف سے دیکھیں گے اور بیچ میں آئیں گے، تاکہ پورے بریسٹ کا اچھے طریقے سے معائنہ ہو سکے. آخر میں درمیان میں دیکھیے اور پھر دیکھیں کہ اس میں سے کوئی ڈسچارج تو نہیں ہو رہا ہے. اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کوئی بھی بریسٹ کا حصہ مس نہیں کریں گے. اور بریسٹ کو دیکھنے کے بعد بغل میں، انڈر آرمز میں دیکھیں کہ اس میں تو کوئی گٹھلی محسوس نہیں ہو رہی ہے. اور یہی عمل ایک بریسٹ کے ساتھ کرنے کے بعد دوسرے ہاتھ سے دوسرے بریسٹ کو معائنہ کریں گے. اگر کوئی گٹھلی آپ کو معلوم ہوتی ہے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ گٹھلی یا یہ جو تبدیلی محسوس ہوئی ہے یہ کسی سرطان کا باعث ہے یا ایسے ہی ہے. یہ چیز یاد رہے کہ 10 میں سے 9 گٹھلیاں جو ہوتی ہیں وہ بے ضرر ہوتی ہیں. آپ کو جب کوئی گٹھلی محسوس ہو یا جب کوئی تبدیلی محسوس ہو، اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع. 80% ڈائگنوسس ہماری جو ہوتی ہے وہ ہسٹری اور فزیکل ایگزامینیشن پر ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی ڈائگنوسس جو کہ کینسر کی ہے ہم صرف ہسٹری اور فزیکل ایگزامینیشن پہ نہیں دیکھ سکتے، معائنے پہ نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے ہمیں فردر ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. میموگرام ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ لمپ موجود ہو تو اس کو
مزید کیریکٹرائز کر سکتا ہے کہ آیا یہ کینسر ہے یا کہ نہیں ہے. میموگرام بیسکلی ایکس ریز ہوتے ہیں, اسپیشلائز ایکس ریز ہوتے ہیں چھاتی کے, جس میں لمپ پک اپ ہوتا ہے, گٹلی پک اپ ہوتی ہے. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ بھی موجود ہے. جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ واقعی کینسر ہے تو پھر اس کی بایوپسی کرتے ہیں. بایوپسی کے مرحلے میں ایک نیڈل ڈالی جاتی ہے لمپ کے اندر, اور اس میں سے مواد نکالا جاتا ہے, سیلز نکلتے ہیں, اور اس کو ہم سلائڈ پہ ڈال کے مائکروسکوپ کے نیچے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں. مزید اگر معلومات کرنی ہو تو بایوپسی کرتے ہیں, جو کہ چھوٹا سا کٹ ڈال کے اور ٹکڑا نکال لیتے ہیں لمپ کا, گٹلی کا. بہت سارے لوگوں کو یہ ڈر, یہ خوف ہوتا ہے کہ بایوپسی کرنے سے مرض جو ہے وہ پھیل جائے گا. بایوپسی کرنے سے مرض نہیں پھیلتا. اگر آپ بایوپسی کر کے اور بیٹھ جائیں گھر پہ تو آف کورس مرض پھیلے گا. وہ اپنی رفتار سے جس طرح سے بڑھ رہا ہے اسی طرح سے بڑھے گا. بہت سے پیشنٹس بریسٹ کینسر کے یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو محسوس ہوا کہ ان کی چھاتی میں کوئی گٹھلی ہے یا بغل میں گٹھلی ہے تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے باپ سے کریں, اپنے بھائی سے کہیں, اپنے خاوند سے کہیں, اپنے بیٹے سے کہیں, لیکن ان میں ہمت نہیں ہوئی, شرم آ گئی ان کو. یہ سوچا کہ اگر ان سے کہیں گی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ہاسپٹل جائیں گے, یونیورسٹی جائیں گے, میڈیکل کالج میں جائیں گے, بچے دیکھیں گے, نرسز دیکھیں گی, مرد دیکھیں گے, میموگرام ہوگا, مرد چھوئیں گے بریسٹ کو. کچھ خواتین نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر ہم ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو پتہ نہیں ڈاکٹر مرد ہو یا عورت ہو, وہ دیکھیں گے, یا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں گے میڈیکل کالجز میں. تو ان کو یہ تمام چیزیں اس قدر کمپلیکیٹڈ محسوس ہوئیں کہ انہوں نے کہا جی چھوڑو. کچھ خواتین نے کہا کہ انہوں نے اپنے لوکل کسی ڈاکٹر سے, کسی اور نان میڈیکل ڈاکٹر سے بات کی, کسی نے مرہم دیا, کسی نے کوئی اور گولیاں کھانے کی دیں, کسی نے دعائیں دیں, تعویذ دی, لیکن بریسٹ کینسر ہے. بہت بڑا ٹیبو ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنی بیماریوں کو چھپاتے ہیں, یا تو شرم کی وجہ سے, یا خوف کی وجہ سے, یا فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے. بہت ساری عورتیں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہوتی ہیں جہاں کی ہسبینڈس ہوتے نہیں ہیں, وہ اپنے بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, اپنے بیٹوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, اور وہ بوجھ نہیں بننا چاہتی ہیں, اور وہ اس کو جو ہے وہ سنبھال کے بیماری کو رکھتی ہیں جب تک کہ یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر اس میں تکلیف پڑنے لگتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. لوگ اپنا علاج کرواتے ہیں, علاج پاسبل ہے اس شعبے سے, اس مرض سے کو علاج کرنے کے لیے خواتین موجود ہیں. اگر کسی کو اس بات کا ٹیبو ہے یا شرم ہے آنے کے لیے, تو ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ جو خواتین کو سمجھنا چاہیے ہے کہ اگر آپ کا کینسر ارلی اسٹیج کے اوپر ڈائگنوز ہوا ہے تو اٹ از کیوریبل ایٹ دیٹ ٹائم, یعنی کہ اس کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہے. یعنی کہ آپ ایک مخصوص ٹائم کے لیے ٹریٹمنٹ ہوگا, اس کے بعد آپ فری ہیں, اور اس وقت اس کے واپس آنے کا چانس کم ہے. پھر اس چانس کو کم کرنے کے لیے دوائیاں دینی پڑتی ہیں, گولیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن یہ کہ بریسٹ کینسر سے جان آپ کی چھٹتی ہے. لیکن اگر یہی کینسر آپ کا چوتھی اسٹیج پر ڈائگنوز ہو تو جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی, جد و جہد کرنی پڑے گی, لڑنا پڑے گا. اور یہ لڑنا اور جد و جہد مالی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ایموشنل بھی ہو سکتا ہے, اور بہت ساری کاسٹ ہوتی ہے اس کی. ایک اور بات جو ہے کہ خواتین جن کو بریسٹ کینسر ہے, اگر ان کو کسی مرد کے پاس جانے میں جھجک ہوتی ہے تو کسی خاتون کے پاس جائے. اس وقت ماشاءاللہ سے ہمارے ملک میں اور شہر میں خواتین آنکولوجسٹ موجود ہیں, خواتین سرجنز بھی موجود ہیں جو بریسٹ کینسر آپریٹ کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی موجود ہوتے ہوئے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ٹریٹمنٹ کے لیے کیوں نہیں اپروچ کیا. تو آئی تھنک لب لباب یہ ہے اس کا کہ اس وقت کہ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے اندر ڈالا ہے تو اس امتحان کو سالو کرنے کے لیے ذرائع بھی رکھیں. اگر آپ اپنی آنکھ بند کر لیں اور یہ کہیں کہ جی کچھ نہیں موجود ہے, یا مجھے شرم ہے, جھجک ہے, خرچہ ہے, پیسہ ہے, مرد ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تو میرے خیال میں یہ سب چیزیں غلط ہیں. اللہ نے ہر چیز کے لیے, ہر چیز کو سالو کرنے کے لیے ایک راہ نکالی ہے.
لیکن اس کے لیے بہتر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایز اے پیشنٹ آپ سامنے آئیں, آگے آئیں, آپ صحیح لوگوں سے بات کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ٹریٹمنٹ کے اور کیور کے راستے بھی کھولے گا. پاکستان میں بریسٹ کینسر زیادہ پھیل گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ہر مہینے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کریں. ذرا سی بھی کوئی چیز آپ کو محسوس ہو تو آپ کو بلا جھجک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, دکھانا چاہیے, چیک اپ کرانا چاہیے, اور یہ ارلی سٹیج میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی اتنی ڈینجرس بات نہیں ہوتی. ہاں اگر بہت دن گزر جائے, بہت وقت گزر جائے اور وہ کینسر بریسٹ کی بجائے آپ کے جسم میں چلا جائے تب خطرناک ہوتا ہے. آپ ضرور ڈاکٹر سے رجوع فرمائیں. اور میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو بریسٹ کینسر ان کا ٹھیک ہو گیا اور وہ آج صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آپ ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے, چیک اپ نہیں کرائیں گے, تو اگر خدا نہ کرے کہ ذرا سا بھی ہے تو پھیل جائے گا. آپ کو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے ذرا بھی کچھ چیز محسوس کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, دکھائیں. اور اگر نہ بھی ہو تب بھی ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اپنا چیک اپ کراتی رہیں کسی جگہ کی بھی, تاکہ اگر کوئی بھی خدا نہ کرے بیماری اللہ نے آپ کو دیے تو ارلی سٹیج میں پکڑ لیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ خود محسوس کریں. اگر آپ کو کہیں تکلیف ہو رہی ہے, کوئی گٹھلی نظر آ رہی ہے, آپ کو کوئی آپ کو چیز محسوس ہو رہی ہے, تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا اس بات کا کہ کچھ خطرناک چیز ہے. آپ جائیں اور دکھائیں ڈاکٹر کو. ہو سکتا ہے خطرناک نہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو, لیکن اگر آپ خود ہی یہ کریں گی, اپنے خود ہی آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میرے ایک بریسٹ میں تکلیف ہے یا دوسرے بریسٹ میں تکلیف ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ کی صحت کی بات ہے. آپ ضرور جائیں, ڈاکٹر کو بھی دکھائیں اور خود بھی اپنا معائنہ کریں. آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے. خاص طور پہ بریسٹ کینسر کے لیے میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں. اس ڈاکیومنٹری کا مقصد آپ کو آگاہی دینا تھا. امید ہے اس ڈاکیومنٹری میں دی گئی ہدایات پر آپ ضرور عمل کریں گے اور اپنے ذاتی معائنے کو اپنی عادت بنائیں گے. زندگی خوبصورت ہے, اگر آپ کی اچھی صحت اسے اور بھی خوبصورت بنا سکتی ہے. تو آئیے ایک صحت مند زندگی کی جانب قدم بڑھائیں اور اپنے ذاتی معائنے کو اپنی عادت بنا لیں. اور کوئی بھی تبدیلی محسوس کرنے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے بلا جھجک اس کا ذکر کریں.